ایک مسئلہ کہ جو بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہے کہ مصلحت الہی، مصلحت خداوندی کی بنا پر مثلا خداوند متعال نے کسی کو اولاد نہیں دی اور اس کا امتحان ہے، خدا کے نزدیک انشاءاللہ اس کا مقام و منزلت ہے اگر وہ اس امتحان میں صبر کرے۔ اور یہاں پر ایک جو مسئلہ عام طور پر معاشرے میں رائج ہے، بچوں کو گود لے لینا۔ خوب اس میں ایک دفعہ جیسے عام طور پر رائج ہے کہ شوہر کی بہن، شوہر کے بھائی یا بیوی کی بہن یا بیوی کے بھائی نے اپنی اولاد کو، مثال کو اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو دے دی، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اگرچہ ولی وہ اصلی باپ ہوگا لیکن اپنی تربیت ان کے سپرد کر دی اور یہ تربیت کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے۔ اور بچے ممکن ہے والدین کہیں، اپنے ماں باپ کہیں، لیکن حقیقی ماں باپ تو نہیں ہیں، لیکن تربیت کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خوب اپنی اولاد سمجھ کر تربیت کرتے ہیں، بہن کی اولاد ہے، بھائی کی اولاد ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ صرف دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات نسب جس کو ہم حسب نسب کہتے ہیں وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ لاکھ ہم نے باپ کی طرح پالا، ماں کی طرح پالا، لیکن اس کے حقیقی ماں باپ وہی رہیں گے۔ اب جب مناسب سمجھے انسان، جس طریقے سے سمجھے اس کو یہ بتائے، لیکن یہ بات محفوظ رہنی چاہیے معاشرے میں لوگوں کے درمیان کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اور قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کی نفی آئی ہے، حرمت آئی ہے کہ انسان کا جو حقیقی بیٹا نہ ہو اس کو انسان اپنا بیٹا قرار دے دے، اپنا بیٹا بنا لے اور ہر اعتبار سے بیٹا بنا لے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میراث بھی تقسیم ہوگی۔ ہاں، مرضی سے مل جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی بیٹا نہیں بنے گا۔ صحیح پالا ہم نے، ساری تربیت کی ہم نے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس یہ ایک بات، نسب حسب نسب محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ اس کا بیٹا ہے جس نے پالا ہے، نہیں، بیٹا اسی کا رہے گا۔ صحیح ہے، اس نے پالا ہے، چاہے اسی گھر میں رہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس حسب نسب محفوظ رہنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو مسئلہ پیش آتا ہے اور بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ حجاب کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ خوب اگر لڑکی لی ہے تو جو مجازی باپ ہے جس نے اس کو تربیت دی ہے، خوب ممکن ہے لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس باپ کے لیے نامحرم ہے۔ لاکھ اس نے پالا، بچوں کی طرح پالا، لیکن جہاں اس کے 9 سال مکمل ہوئے، جہاں اس پر حجاب واجب ہوا، وہ ممکن ہے کہ یہ شخص کی جس نے اس کو باپ کی طرح پالا نامحرم ہے۔ پھر وہی والی بات، ارے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل قبول نہیں کرتی، یہ دین اہل بیت ہے، تعلیمات الہی ہے، ہماری عقل کا دخل نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بیوی اپنی بہن کے بیٹے کو یا اپنے بھائی کے بیٹے کو پالتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہ بھانجا بھتیجا ہوگا، لہذا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، خوب خالہ پھوپھی ہے، اور مرد ہے، مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی یعنی بیوی کے بہن کا بیٹا ہے، خوب ہم جنس ہے، مرد ہے، مرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عورت کو اپنے اس بیٹے کو جس کو اس نے پالا ہے بیٹا سمجھ کر اسے حجاب کی
وہ ضرورت نہیں رہے گی. جس طرح بیٹے کے سامنے حجاب واجب نہیں، اس طرح بھتیجے اور بھانجے کے سامنے، سگے بھتیجے اور بھانجے کے سامنے بھی حجاب واجب نہیں ہے. یا مثلا شوہر کی بہن کی بیٹی یا شوہر کے بھائی کی بیٹی جو اس کی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، اس کو گود لے لے، اس کو پالے، وہ بڑی بھی ہو گئی تو بیوی کے لیے ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت ذات ہے، بچی ہے، لڑکی ہے. اور جب بالغ ہو جائے گی تو چونکہ اس مرد کی نسبت بھانجی یا بھتیجی ہے، اور بھتیجی اور بھانجی جس طرح بیٹی محرم ہے اس طرح بھتیجی اور بھانجی بھی محرم ہے. لہٰذا اس بات کا اگر خیال رکھا جائے تو بعد میں، چونکہ بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم نے کسی کو بچپنے میں پال تو لیا، اس وقت وہ محرم نامحرم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بالغ ہو گئے تو بالغ کی جب ایج میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ سارے حجاب کے مسائل اپنے جگہ پر باقی رہتے ہیں. اور تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ میراث، کہ میراث بہرحال ان کو اپنے ایکچوئل ماں باپ سے ملے گی، اور یہ اگر انتقال کر جاتے ہیں تو یہ ان کی میراث اپنے ان فرزند میں جس کو انہوں نے پالا ہے، ان بچوں میں جس کو انہوں نے پالا ہے، یہ ان کی میراث میں تقسیم نہیں ہوگی، مگر یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، سارے وارثین راضی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.